یہاں پہ جو آپ کے دن گزرے ہیں ہمارے مبارک جیسے ہی گزرے کس لحاظ سے بڑے بابر کا کس لحاظ سے سونے کے لحاظ سونے کے لحاظ سونے کے لحاظ ہم سوئے ہو اگر آج ہم سوئے ہو تو ایک رات اور ہے اٹھا کے سو لو یہ مقام ہے امام حسین العابدین علیہ السلام ہم یہاں تشریف لے کر آئے اور غلام سے کہا کہ بستر لائے سبحان اللہ ابھی نیند آ رہی ہے یہ مقام صافی صفا ہے چلتے ہیں اذان کا بھی وقت ہے نماز مغرب کے بعد آپ کو یہ مقام صافی صفا کہلاتا ہے پرانے زمانے میں جب قافلے نجف آتے تھے ان کا جو قریب پڑاؤ تھا وہ اسی مقام پر اس جگہ مقام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ جب بھی نجف آتے تھے کبھی کبھار اس مقام پر بھی تشریف لا کر عبادت الہی کو انجام دیتے تھے اسی طرح ایک موقع پر مولا کائنات یہاں تشریف فرما ہے محل عبادت ہے یمن کی جانب سے ایک اونٹ نظر آتا ہے اس اونٹ کی پشت پر ایک جنازہ رکھا ہے شخص جو اونٹ کو بہار جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب یہاں پہنچتا ہے مولا کائنات سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے کون یہ اونٹ کی پشت پر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یمن سے آ رہا ہوں اونٹ کی پشت پر میرے باپ کا جنازہ ہے کہاں یمن اور کہاں نجف ہے کہا یہاں کیوں لے کر آئے ہو کہا میرے بابا والیان علی ابن ابی طالب میں سے تھے اور ان کی یہ وصیت تھی کہ مجھے نجف اشرف میں دفن کیا جائے اس لیے کہ وہاں ایک ایسی ہستی دفن ہوگی کہ جس کے دفن ہونے کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں پر عذاب ٹل جائے تو سب مولا کائنات اس شخص سے اس نوجوان سے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ہی وہ علی ہوں کہ جس کے طفیل نجف کے جو قرب و جوار میں قبرستان ہے یا یہاں جو قبریں بنے گی ان کو اگر کسی کی توسل کی وجہ سے کسی کی برکت کی وجہ سے شفاعت ملے گی تو خدا کی قسم سبحان اللہ اس کے بعد مولا کائنات نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے یہاں دفن کیا نام ہے ان کا صافی صفا اور انہی کے نام سے یہ معروف ہے مقام ہے صافی صفا جب تم نجف کی طرف آؤ اور تمہارے قدم جب رک جائیں اسی مقام پر مجھے دفن کر دینا وہیں پر میری قبر یہ مولا کائنات کی وصیت میں تھی فرمایا کہ وہ اول طور سینا قرآن مجید میں طور سینا آیت موجود ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ طور سینا کا جو ابتدائی حصہ ہے وہی وہ مقام ہے جہاں میری قبر مبارک ہے ایک نمبر 2 امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے نجف اشرف کا ایک اور نام ہے غری ٹھیک ہے وہاں فرماتے ہیں کہ غری
पहाड़ का एक ऐसा टुकड़ा है कि जहाँ पर परवरदिगार ने जनाब मूसा से गुफ्तगू की है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुदसियत अदा की है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहीं पर ही परवरदिगार ने खुल्लत अता की है, और पैगंबर इस्लाम को इसी मकाम पर अपना हबीब और नबी करार दिया। सुभान ये दो चीज़ें इसमें। और एक और हमें कल शायद बाज़ लोगों के सामने ये रिवायत जिक्र हुई थी कूफा में कि जब तूफ़ान नूह का आगाज़ हुआ तो आप जानते हैं कि कुरान में मौजूद है, हज़रत नूह के बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़कर निजात पा लूँगा। तो जिस पहाड़ पर चढ़कर निजात पाना चाह रहा था वो यही गरी का ही मकाम है जो उस ज़माने में बुलंद तरीन मकाम था, जिसके बाद कुरान में खुदा आलम फरमाता है कि ये तुम्हारे अहल व अयाल में से नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये तुम्हारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि आप म्यूजिक देख लें, फिर हम सब में फातिमा से बात करें। मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम, मकाम अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम जी, इमाम अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फरजह।